سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اترا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر وہ ہدایت کی کتاب اس کے لیے ہے جو فی الواقع ہدایت کو جاننے کے معاملے میں سنجیدہ ہو، جو اس کی پرواہ اور کھٹک رکھتا ہو۔ سچی طلب جو فطرت کے زمین پر اگتی ہے وہ خود پانی ہی کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ سچی طلب اور سچی یافت دونوں ایک ہی سفر کے پچھلے اور اگلے مرحلے ہیں۔ یہ گویا خود اپنی فطرت کے بند صفحات کو کھولنا ہے۔ جب آدمی اس کا سچا ارادہ کرتا ہے تو فوراً فطرت کے مطابقت اور اللہ کی نصرت اس کا ساتھ دینے لگتی ہے۔ اس کو اپنی فطرت کی مبہم پکار کا متعین جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کے اندر سچی طلب کا جاگنا عالم ظاہر کے پیچھے عالم باطن کو دیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ تلاش جب یافت کے مرحلے میں پہنچتی ہے تو ایمان بالغیب بن جاتی ہے۔ وہی چیز جو ابتدائی مرحلے میں ایک برتر حقیقت کے آگے اپنے کو ڈال دینے کی بے قراری کا نام ہوتا ہے، وہ بعد کے مرحلے میں اللہ کا نمازی بننے کی صورت میں ڈھل جاتی ہے۔ وہی جذبہ جو ابتداً اپنے کو خیر اعلیٰ کے لیے وقف کر دینے کے ہم معنی ہوتا ہے، وہ بعد کے مرحلے میں اللہ کی راہ میں اپنے اثاثے کو خرچ کرنے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہی کھوج جو زندگی کے ہنگاموں کے آگے اس کا آخری انجام معلوم کرنے کی صورت میں کسی کے اندر ابھرتی ہے، وہی آخرت پر یقین کی صورت میں اپنے سوال کا جواب پا لیتی ہے۔ سچائی کو پانا گویا اپنے شعور کو حقیقت اعلیٰ کے ہم سطح کر لینا ہے۔ جو لوگ اس طرح حق کو پالیں وہ ہر قسم کے نفسیاتی گرہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ سچائی کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھنے لگتے ہیں، اس لیے سچائی جہاں بھی ہو اور جس بندے خدا کی زبان سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہو وہ فوراً اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں۔ کوئی جمود، کوئی تقلید اور کوئی تعصباتی دیوار ان کے لیے اعتراف حق کا رکاوٹ نہیں بنتی۔ جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں وہ اللہ کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ان کو قبول کر لیتا ہے۔ ان کو دنیا میں اسی سچے راستے پر چلنے کی توفیق مل جاتی ہے جس کی آخری منزل یہ ہے کہ آدمی آخرت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو جائے۔ حق کو وہی پا سکتا ہے جو اس کا ڈھونڈنے والا ہے، اور جو ڈھونڈنے والا ہے وہ ضرور اس کو پاتا ہے۔ یہاں ڈھونڈنے اور پانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔